السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ آج ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، بچپن اور جوانی کے بارے میں کچھ جانیں گے، کچھ پہچان۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل کے واقعے کے 55 دن کے بعد، ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کی 10 تاریخ اور ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو ولادت، اور عیسوی سن کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 20 اپریل 22 اپریل ان دونوں میں سے کوئی ایک تاریخ یا 571 عیسوی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ صبح کا وقت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی ولادت کی خبر آپ کے دادا حضرت عبد مطلب کو دی گئی، جو اس وقت صحن کعبہ میں طواف کر رہے۔ طواف کے دوران غلام نے جب آپ کو اطلاع دی کہ آپ کے ہاں پوتا ہوا ہے، تو آپ فوراً سے دوڑتے ہوئے اپنے بیٹے عبداللہ کے گھر آئے، جن کا انتقال ہو چکا تھا۔ انہوں نے آتے ہی اپنے پوتے کو اٹھایا اور سینے سے لگایا، صحن کعبہ میں لا کی گٹھی دی، اور پھر عرب میں سب سے یکتا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر جب حضرت عبداللہ کے دوسرے بھائی عبداللہب کو دی گئی، تو ابو لہب نے کو خبر دینے والی جو لونڈی تھی اس کا نام صوبیہ تھا۔ تو صوبیہ نے جو ہی اطلاع دی تو حضرت ابو لہب، جنہوں نے نہ اسلام قبول کیا بلکہ ان کی مذمت میں آیات بینات اتری، ابو لہب کے ایک عمل نے اس کو نرک میں بھی اس کا فائدہ دیا۔ صوبیہ کہتی ہے کہ جب میں خبر لے کر ابو لہب کے پاس پہنچی تو اور ابو لہب کو یہ بتلایا کہ تیرے ہاں بھتیجے کی ولادت ہوئی، تو اس نے اس خوشی میں مجھے فوراً سے آزاد کر دی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی تھی کہ کافر بھی اس پر خوشی منا رہا۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مراحل کے بعد حضور کی رضاعت کا مسئلہ آتا ہے۔ عرب میں یہ رسم رائج تھی کہ لوگ اپنے بچوں کو کئی دور علاقوں میں بھجوا دیا کرتے تھے، اور وہاں پر جو دائیاں ہوا کرتی تھی ان بچوں کی دیکھ بھال کرتی، ان کو عربی زبان سکھاتی، عربی کلچر سکھایا جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عربی کلچر سکھانے کے لیے داعیاں شہر مکہ میں آئیں، ایک کے بعد دیگرے آتی رہیں اور جاتی رہیں، لیکن یہ گوہر نایاب قبیلہ بنو سعد کی داعیہ حضرت حلیمہ کے مقدر میں آیا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنے قبیلے سعد سے مکہ مکرمہ کی طرف چلی تھی تو میرے پاس جو خچر تھا وہ انتہائی لاغر تھا، حتیٰ کہ میرے ساتھ گامزن، میرے ساتھ سفر کرنے والے جو لوگ تھے وہ بار بار مجھے کہتے تھے، اے حلیمہ تو اپنا خچر بدل لے، تیری وجہ سے ہمیں بار بار رکنا پڑتا ہے۔ اور پہنچتے پہنچتے مکہ پہنچ گئے۔ جو ہی حضرت حلیمہ سعدیہ نے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھیں کھول دی اور حضرت حلیمہ کو دیکھا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے مجھے اتنے خوبصورت لگے، میں نے فوراً سے اپنی چھاتی سے لگا لیا، اور چھاتی سے لگانے کے بعد میں نے حضور کو چوما اور چوم کے اپنے گھر لے گئی۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے شوہر حارث کو بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والا جو میرا یہ بچہ ہے، یہ جو میں جس بچے کو لے کے آئی ہوں جس کا نام محمد ہے، یہ ہمارے لیے بڑا بابرکت ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دودھ پلایا، اور اس کے ساتھ ہی میرا ایک اور بھی بیٹا عبداللہ تھا، اس نے بھی دودھ پیا۔ دودھ پینے کے بعد ساری رات عبداللہ سوتا رہا، حالانکہ اس سے پہلے عبداللہ ہمیشہ روتا رہتا تھا کیونکہ وہ بھوکا رہتا تھا، وہ پیاسا رہتا تھا اور ساری رات تڑپتا رہتا تھا۔ لیکن سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری چھاتیوں میں اور بھی دودھ پیدا فرما دیا، جس کی وجہ سے عبداللہ ساری رات سکون سے سوتا رہا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی برکت تھی جو ہم پر عطا ہوئی۔ کہتے اس کے بعد
ہم اگلے دن اسی خچر پر بیٹھ کر اپنی وادی اپنے قبیلے کی طرف چلتی ہے، اور جب وہاں اس طرف گامزن ہوئے تو وہی خچر جو انتہائی لاغر تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری گود میں، ہم اسی خچر پر بیٹھے تھے، اور وہ خچر آسمان سے باتیں کرتے، ہوا سے باتیں کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ دوڑ رہا تھا، اور ساری دائیاں، سارے وہ ہم رقاب جو لوگ تھے وہ حیران تھے، اے حلیمہ کیا خچر بدل لیا ہے، کیا وجہ ہے، آج تو سب سے آگے چلتی جا رہی ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں دل میں یہ بات کہتی تھی کہ آج مجھے لگتا ہے کہ میں درے نایاب کو لے کر اپنے گود میں آ گئی۔ کہتے ہیں ہم اپنے قبیلے میں پہنچے تو قبیلے میں کے رواج کے مطابق میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا آغاز، حضور علیہ الصلوۃ والسلام 2 سال کے ہوئے تو 2 سال کے بعد پہلی دفعہ حضرت سیدہ ام المؤمنین حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کے لیے مکہ مکرمہ۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ اتنا سعادت والا بچہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اتنی جلدی حضرت آمینہ کے حوالے کر دیا جائے، تو ہم نے منت سماجت کی اور پھر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے قبیلے میں لے گئے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سال گزارے، اور 5 سال میں سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہی عمر مبارک 5 سال ہوتی تو وہاں پر شک صدر کا پہلا واقعہ پیش آتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شک صدر 4 مرتبہ، اس میں سے سب سے پہلے جو شک صدر ہوا وہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا 5 سال کی عمر مبارک میں ہوا۔ اس کے بعد سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال ہوئی، اس وقت شک صدر۔ تیسری مرتبہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی کا نزول ہوا اس وقت شک صدر ہوا، اور چوتھی مرتبہ جب سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جانے لگے تو چوتھی مرتبہ تب شک صدر۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائیوں میں حضرت ابو سفیان کا نام بھی آتا ہے، آپ کے سگے چچا حضرت حمزہ کا نام بھی آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہی 5 سال ہوتی ہے تو حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ اپنے محبوب سے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دوبارہ سے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچتی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب ہمیشہ کے لیے مکہ مکرمہ رہ جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب اپنی والدہ کے گود میں ہیں، اپنی والدہ کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کے لیے حضرت آمینہ کی خاص لونڈی ام ایمن بھی موجود ہوتی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر لحاظ سے خیال رکھتی ہیں۔ یہ ایام گزار رہی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 6 سال میں 6 برس میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے جاؤں، وہ ام ایمن کو ساتھ لیتی ہیں اور ساتھ لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ام ایمن اور والدہ سیدہ آمینہ یہ مختصر سا قافلہ مکہ مکرمہ سے چل کر حضرت عبد مطلب کے ننہال مدینہ منورہ جو اس زمانے میں یثرب تھا وہاں پہ پہنچتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ پہنچے تھے تو وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ داروں کا یہ علاقہ تھا۔ حضور کے دادا حضرت عبد مطلب قبیلہ بنو نجار کے جو لوگ تھے وہ حضرت عبد مطلب کے ننہال میں سے تھے۔ حضرت آمینہ وہیں پر پہنچی، رشتہ داروں کے ہاں 1 ماہ گزارا اور واپس مکہ کی طرف چلی۔ جب مقام ابوا پہ پہنچی تو آپ کی طبیعت خراب ہوئی اور اس قدر علیل ہوئی کہ داغ مفارقت دے گئی، اور ام ایمن اور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم صرف مقام ابوا پر 2 رہ گئے۔ اب مقام ابوا سے حضرت ام ایمن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر مکہ میں پہنچتی ہیں۔ اب حضور کی ساری کفالت آپ کے دادا حضرت عبد مطلب کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 8ویں سال میں پہنچتی ہے
ادھر سے 8ویں سال میں پہنچتی ہے اور ادھر رفیق محبوب ترین جو دادا جن کی شفقت میں حضور بڑھ رہے تھے، پل رہے تھے، وہ بھی اس دنیا فانی سے گزر گئے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کے والد گرامی حضرت ابو طالب کے کندھوں پہ آ پڑے۔ حضرت ابو طالب وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کے مشہور زمانہ اشعار، جن کو اردو میں کچھ یوں میں کہوں گا، اشعار کی صورت میں تو نہیں، لیکن کہ یہ وہ حضور کا چہرہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بارش برساتا ہے۔ آپ اپنے اس لختے جگر کو، اپنے اس پیارے بھتیجے کو کبھی بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہ کرتے تھے، ہمیشہ اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، اپنے قریب سلایا کرتے تھے، اپنے ساتھ مجالس میں بٹھایا کرتے تھے، حتیٰ کہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 برس 2 مہینے 10 دن کی ہوتی ہے، تو آپ اپنے چچا کے ساتھ حضرت ابو طالب کے ساتھ ملک شام میں ایک مقام جہاں جسے جزیرۃ العرب، یہ جزیرۃ العرب سارا خطہ کہلاتا تھا اور یہ رومی سلطنت کا حصہ تھا۔ رومن امپائرز اس وقت ملک شام پر حکومت کرتے تھے۔ جب یہ قافلہ وہاں پہ پہنچتا ہے سامان تجارت لے کر، تو وہاں پر ایک گرجا تھا۔ اس گرجے کا جو بڑا راہب تھا اس کا نام جرجیش آتا ہے، جو بحیرہ کے نام سے مشہور تھا۔ یہ بحیرہ کبھی بھی اپنے گرجے سے باہر نہ نکلا تھا، ریاضت عبادت میں منہمک رہتا تھا، مشغول رہتا تھا، قافلے آتے تھے جاتے تھے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو بحیرہ دوڑتا ہوا، حدیث پاک میں آتا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ایک طویل روایت ہے کہ بحیرہ دوڑتا ہوا اپنے گرجے سے باہر نکلا، اور جو کجاوے ابھی اتر رہے تھے وہ دوڑتا ہوا حضور کے پاس جا پہنچا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما اور کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت ابو طالب کہنے لگے میں اس کے ساتھ ہوں، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے اس میں وہ سارے آثار دیکھے ہیں، اس میں ساری صفات دیکھی ہیں جو پیغمبر آخر الزمان میں ہوتے ہیں۔ میں نے پہاڑ سے اترتے ہوئے آپ کو دیکھا، اور پہاڑوں پر جو سنگریزے تھے، جو پتھر پڑے تھے، وہ پتھر سجدے کر رہے تھے، وہ درود و سلام پڑھ رہے تھے، اور یہ پتھر کبھی بھی سلام نہیں کرتے، کبھی بھی سجدہ ریز نہیں ہوتے، چاہے جائے کہ یہاں سے کسی نبی کا گزر۔ اور آج یہ نبی آخر الزمان ہے۔ اے ابو طالب، اس بچے کی خبر گیری رکھنا، اس کی حفاظت کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 10 یا 12 سال کی عمر میں پہلا سفر تجارت ہے۔ حضرت ابو طالب ڈر گئے اور اپنے غلاموں کے ساتھ حضور کو واپس بھیجوا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وہ عمر مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں بھی چرا رہے ہیں اور اپنے سگے چچا پر بوجھ بھی نہیں بن رہے، اور بکریاں چرا کر اپنا بھی گزارا کر رہے ہیں اور حضرت ابو طالب کی فیملی کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ بکریاں چرانے اس زمانے کا رواج تھا، اس کو عیب نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ بکریاں چرانے والا جو ہوتا ہے وہ ہزاروں بکریوں کو اپنے کنٹرول میں کرتا ہے، اور یہ دراصل سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہو رہی تھی کہ پیغمبر آنے والے زمانے میں آپ کے سامنے لاکھوں لوگ ہوں گے، ان کی دیکھ بھال کیسے کی جائے گی، ان کی تربیت کیسے کی جائے گی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے پروسیس سے گزارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی ہیں۔ اور اس میں ایک حکمت دوسری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضور سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے ان کی سنت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیا، اس لیے بھی حضور نے بکریاں چرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 سال اور ایک روایت کے مطابق 20 سال ہوتے ہیں۔ تو 15 سال کی عمر مبارک میں حرب فجار ہوتی ہے، جنگ فجار ہوتی ہے۔ عربوں کا یہ دستور تھا کہ ان کے ہاں 4 مہینے بڑے محترم سمجھے جاتے تھے، اس میں کبھی بھی جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ 4 مہینے کون سے تھے؟ وہ ذی القعدہ تھا، ذو الحج تھا، محرم اور رجب تھا، اس میں کبھی لڑائی نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن معاملہ کچھ ایسا ہوا کہ 2 قبائل آپس میں لڑ پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں قریش کے حلیف تھے۔ 15 سال کی عمر تھی
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے جاتے تھے اور وہ چلاتے رہتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک بڑھتے بڑھتے 25 سال تک پہنچی۔ 25 سال کی عمر مبارک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا سفر کیا، اور یہ دوسرا سفر تجارت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مشہور زمانہ خاتون خدیجہ ہوا کرتی تھی، جو اس زمانے میں عورتوں کے لیے رول ماڈل ہوا کرتی تھی۔ وہ اپنا سامان لوگوں کو دیا کرتی اور پھر خاص اماؤنٹ اس کو دیتی اور سفر تجارت پر خرچ کرتی، اور زر کثیر جو منافع آتا تھا اس کو پھر بانٹ لیا جاتا تھا، جسے آج کے زمانے میں مزاربت کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شہرہ سنا، حضور کی سیرت سنی، کردار سنا، تو اپنے غلام میسرہ کو بھجوایا کہ جاؤ وہ جو شخص صادق اور امین ہے اسے کہو کہ ہمارا سامان لے کر ملک شام جائے اور منافع کما کے لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کا غلام اور سفر تجارت سامان لے کر ملک شام پہنچتے ہیں۔ ملک شام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوسرا راہب ملتا ہے، جو تاریخ دانوں نے، سیرت نگاروں نے نستورہ کے نام سے محفوظ کیا۔ وہ دوڑ کر حضور سے ملتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو میسرہ غلام ہے، وہ میسرہ کو کہتا ہے یہ شخص کون ہے؟ اس نے کہا یہ مکہ کا رہائشی ہے۔ کہا کیا اس کا والد زندہ ہے؟ کہ نہیں، یتیم ہے۔ کہا تم کیوں پوچھتے ہو؟ نستورہ کہنے لگا اس میں وہ تمام علامات موجود ہیں جو نبی آخر الزمان میں ہیں۔ یہ جس درخت کے آگے نیچے لیٹا ہے، اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے کوئی بھی آرام نہیں کرتا ہے، اور اے میسرہ کبھی بھی اس کی دیکھ بھال سے اپنے آپ کو دور نہ ہٹانا، ہمیشہ اس کی حفاظت کرنا، سائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ رہنا۔ یہ واقعہ پیش آتا ہے، میسرہ واپس آتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک دامنی حضور کی عفت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تذکرہ ذکر خیر کرنے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ چھت پر بیٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر تجارت میں واپسی کے سارے منظر کو دیکھ رہی، اور یہ وہ مرحلہ تھا کہ مشاہدات اور اخلاق شیریں کا اس قدر اثر ہوا حضرت خدیجہ الکبریٰ پر کہ گم گشتہ گوہر مطلوب حضرت خدیجہ الکبریٰ کو مل گیا، اور انہوں نے فوراً سے اپنی سہیلی، اپنی فرینڈ، اپنی دوست نفیسہ بنت منبہ کے ذریعے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی حضرت صفیہ کو بلوایا اور ان سے معلومات لی۔ معلومات لینے کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی نکاح کا پیغام بھجوایا۔ حضرت صفیہ نے اپنے بھتیجے سے بات کی، بھتیجے نے اپنے چچاؤں سے بات کی، اور دونوں قبائل کے بڑوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 سال اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے پہلے 2 نکاح ہو چکے ہیں، اور جو پہلے شوہر تھے ان کا نام ابو حالہ بن زارہ تمیمی، ان سے 2 لڑکے تھے، اور دوسرا نکاح عتیق بن عائز مخزومی سے، اسے ایک لڑکا اور لڑکی، اور اب تیسرا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو رہا ہے۔ مکہ کی مالدار خاتون ہیں، 2 قبائل، ایک قبیلہ قریش بنو ہاشم اور ایک مضر قبیلہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا قبیلہ ہے۔ دونوں قبائل کے رؤساء اکٹھے ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے برقہ بن نوفل جو ان کے چچیرے بھائی تھے، انہوں نے خطبہ نکاح پڑھا اور دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، سوائے ایک بیٹے ابراہیم کے۔
باقی ساری اولاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہے۔ حضور کے سب سے پہلے جو ولادت ہوئی وہ حضرت قاسم کی ہوئی، اور حضرت قاسم کی نسبت سے ہی حضور کی کنیت ابو القاسم بنی۔ ان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب ہیں، پھر حضرت رقیہ کی ولادت، پھر ان کے بعد ام کلثوم کی ولادت، اور ان کے بعد سب سے چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوتی ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے عبداللہ جن کا لقب طیب اور طاہر ہے، ان کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بچپنے کے عالم میں ہی وصال کر گئے، اور جبکہ آپ کی بیٹیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کیا تو تمام نے ہجرت بھی کی اور اسلام بھی قبول کیا، اور سوائے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سبھی حضور کے حیات مبارکہ میں ہی وصال کر گئے، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے وصال کے 6 ماہ بعد اس دنیا فانی سے گزر گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 35 سال ہوتی ہے، اور 35 سال کی عمر مبارک میں تعمیر کعبہ کا واقعہ پیش آتا ہے، اور سارے کے سارے قریش کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ حرام مال کعبہ کی تعمیر پہ خرچ نہیں کیا جائے گا، رنڈیوں کا مال، سود کا مال اس پر خرچ نہیں کیا جائے گا، اور بیت اللہ کی تعمیر اس طرز پر ہوتی ہے کہ جس طرز پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادیں رکھی۔ ایک واقعہ یہاں پر بڑا قابل غور ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس زمانے میں سرداری، حضور کی ثقافت، حضور کی ہیبت، حضور کا روب دبدبا ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ہی صادق اور امین کے لقب سے ملقب کیے جاتے تھے۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، اور کعبہ کی تعمیر ہوتے ہوتے جب حجر اسود لگانے کا وقت آتا ہے تو سارے قبائل، قریش کے جو چھوٹے چھوٹے قبائل تھے وہ آپس میں لڑ پڑے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو حجر اسود ہے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر جس جگہ رکھنا وہاں رکھیں گے، اور اس زمانے میں جو رائج تھا کہ خون کے پیالے کے اندر اپنی انگلیاں ڈبولی جایا کرتے تھے، سب سے پہلے صبح داخل ہوگا ہم اس کی بات کو من و ان تسلیم کر لیں گے۔ سارے لوگ بیٹھ گئے اور یکا یک الصادق والامین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ سب لوگوں نے جب حضور کو دیکھا تو اہلا و سہلا مرحبا کہا، اور سب کے چہروں پہ خوشی آ گئی کہ یہ صادق بھی ہیں، یہ امین بھی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کی رداد سنی، واقعہ سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قبیلے میں سے ایک ایک بندہ فائنل کر لیا جائے۔ جب ایک ایک بندہ فائنل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی اور چادر پر حجر اسود کو اٹھا کے رکھ دیا، اور پھر فرمایا جو لوگ منتظر ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم حجر اسود کو اٹھائیں، وہ اس چادر کے کونوں کو اٹھاؤ۔ چادر کے کونوں کو اٹھایا گیا، جس جگہ پر حجر اسود کو لگانا تھا وہاں تک لایا گیا، وہاں پر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے اصل مقام پہ رکھ دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال کی حیات مبارکہ کا مختصر خلاصہ، اور انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک گوشہ بھی مکمل نہیں ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔